مزید آگے بڑھاتے ہوئے میں ملتمس ہوں اہل حدیث ایکشن کمیٹی کے سینئر رکن شیخ محمد داؤد شاکر صاحب حفظہ اللہ سے کہ جو نائب مدیر ہیں المعہد السلفی للتعلیم و تربیہ کے، آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ شیخ محمد داؤد شاکر صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت مسلمانوں کے اجماعی اور اتفاقی عقیدہ کے مطابق اس امت محمدیہ کا سب سے بہترین گروہ ہے، بلکہ صرف اس امت کا ہی بہترین گروہ نہیں، انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل جماعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ بلکہ اس سے قبل اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سب سے بہترین امت ہو، کیونکہ تمہیں اس لیے لایا گیا ہے کہ دنیا میں جو کفر، شرک اور منکرات پھیلی ہوئی ہیں ان کا خاتمہ کرو۔ اور اس امت کا جو پہلا طبقہ ہے اس نے یہ کام بھرپور انداز میں کیا ہے، اور کنتم خیر امت کا پہلا مصداق بھی یہی گروہ ہے۔ تو پھر یقیناً جو طبقہ سب سے افضل ہے، سب سے بہترین ہے، تو پھر اگر کوئی ان کی حرمت کو پامال کرتا ہے، ان کی حرمت کو داغدار کرتا ہے، تو پھر اہل ایمان پر یہ واجب ہے کہ وہ ان کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ جبکہ یہاں معاملہ صرف اتنا نہیں ہے کہ یہ افضل لوگ ہیں، عظمتوں والے لوگ ہیں، خیر الناس ہیں، بلکہ یہاں معاملہ یہ ہے کہ یہ ہمارے دین اسلام کے معمار ہیں، انصار ہیں، اس دین اسلام کی بنیادوں کو قائم کرنے والے ہیں۔ اور مزید یہ کہ یہ دین اسلام اللہ کا دین جسے قبول کر کے آج ہم مسلمان ہیں، یہ دین انہی مقدس ہستیوں کے ذریعے محفوظ ہوا ہے، جمع ہوا ہے اور آگے پہنچا ہے۔
اگر ان ہستیوں کو درمیان سے نکال دیں تو ہمارا اللہ سے بھی رابطہ ٹوٹ جاتا ہے، ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی رابطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ان ہستیوں کو درمیان سے نکال دیں تو پھر کس دین کو دین اسلام کہو گے؟ آج جسے دین اسلام سمجھا جاتا ہے، قرآن و حدیث، اس قرآن کو جمع کیا ان صحابہ نے، اس قرآن کو آگے بیان کیا ان صحابہ نے۔ آج احادیث نبویہ کو دین سمجھا جاتا ہے، ان احادیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ان صحابہ نے، ان احادیث کو آگے منتقل کیا ان صحابہ نے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہم دین سمجھتے ہیں اور بجا سمجھتے ہیں۔ اس سیرت طیبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، جمع کیا اور آگے امت تک اس امانت کو پہنچایا صحابہ نے۔ اگر ان کو مطعون قرار دے دیا جائے، ان کی عدالت کو مجروح قرار دے دیا جائے اور ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے تو دین کی عمارت زمین بوس ہو جائے گی۔ مسلمانوں، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، تم کنگال ہو جاؤ گے، تہی دامن ہو جاؤ گے، اور پھر سوائے گمراہی کے کچھ بھی نہیں۔ اور یہ جو دشمنان صحابہ ہیں، ان کا مقصد بھی یہی ہے۔ ہم کہتے ہیں اور بجا کہتے ہیں، یہ دشمنان صحابہ ہیں، لیکن حقیقت میں یہ دشمنان اسلام ہیں، حقیقت میں یہ دشمنان دین ہیں۔ ان کو دشمنی صحابہ سے کیوں ہے؟ صحابہ کا بغض ان کے دلوں میں کیوں ہے؟ اس کی بنیاد اسلام ہے۔ اس لیے کہ اسلام نے آ کر ان صحابہ کرام کی کوششوں سے اسلام پورے جزیرہ عرب میں بھی غالب ہوا، پھر روم اور ایران پر بھی غالب ہوا اور دیگر دنیا پر بھی غالب ہوا۔ ان صحابہ سے اور اسلام سے دشمنی کی بنیاد، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ ایرانی نسل ہوں، ایک ہی وجہ ہے کہ اسلام نے آ کر ان کی سلطنتوں کو ملیہ میٹ کر دیا، ان کی قوت اور طاقت کو پارا پارا کر دیا، ان کی صدیوں کی تہذیب کو پاؤں تلے روند ڈالا، ان کو بے گھر کر دیا، ان کے دین کو زمین بوس کر دیا۔ تو اس وقت سے ان یہودیوں نے بھی اسلام دشمنی پالی ہوئی ہے، ان عیسائیوں نے بھی اسلام دشمنی پالی ہوئی ہے، اور اس وقت کے ایرانیوں نے اس وقت اسلام دشمنی پالی تھی، جو اسلام دشمنی آج تک ان کی سازشوں سے بعض مسلمانوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ تو یہ اصل وجہ ہے، یہ اصل بنیاد ہے، اسلام دشمنی۔ اس لیے بڑا خطرناک معاملہ ہے، اسے آسان نہ لیا جائے۔ یہ جو تحریک اٹھی ہے، اس کی بھرپور حمایت کی جائے، اس آوازے کو بلند کیا جائے تاکہ حکومتی ایوانوں تک مسلمانوں کے جذبات پہنچیں، اور وہ ملک جو اسلام کے نام پر، کلمہ لا الہ الا اللہ کے نام پر معرض وجود میں آیا ہے، اس ملک میں اسلام کے خلاف ہونے والی ان سازشوں کا سد باب کیا جائے۔ اس لیے
یہ تحریک اٹھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق سے مسلمانوں کے یہ جذبات اور ان کے احساسات، ہمارے علماء کی یہ کاوشیں اور کوششیں، ہمارے اکابرین کی یہ جد و جہد رنگ لا رہی ہے اور رنگ لائے گی انشاءاللہ تعالی، اور اس کے اچھے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ لیکن اس کے لیے صرف جد و جہد یہ دینی پروگرام نہیں ہے، یہ جلسے اور جلوس نہیں ہے، ان کی بھی اپنی اہمیت ہے، یہ عوامی انداز ہے، اور مقتدر حلقوں کو اپنے جذبات سے آگاہ کرنا ہے۔ لیکن ہمیں اس کے لیے علمی محاذ پر بھی کام کرنا ہے۔ جیسے ابھی محترم شیخ فیض الابرار صاحب بتا رہے تھے کہ ایک نئی کتاب نئے انداز سے، نئے اسلوب سے اہل حدیث ایکشن کمیٹی کی طرف سے آنے والی ہے۔ یہ مضبوط کام ہے، یہ پختہ کام ہے، اس لیے کہ ان کا پروپیگنڈا اتنا شدید ہے، اتنا منظم ہے، اور بظاہر اتنا منطقیانہ اور فلسفیانہ ہے کہ عام لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ وہ ان کے جھوٹ اور ان کی سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہمیں اپنی مسلمان عوام کو، عوام الناس کو، جو بدقسمتی سے دین سے دور اور دین سے غافل ہیں، ان کو بھی ان سازشوں سے بچانا ہے۔ جھوٹ اتنا بولا گیا ہے کہ یہ جھوٹ لوگوں کو سچ دکھائی دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے نعوذ باللہ خلافت پہ ڈاکہ ڈالا، ابو بکر صدیق نے نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ کا حق غصب کیا، اور پھر نعوذ باللہ صحابہ نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے خلافت چھیننے کی کوشش کی، اور پھر پتہ نہیں کیا 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 کچھ ہو رہا ہے۔ لہذا یہ بہت بڑی سازش ہے، بہت بڑی سازش ہے۔ اس کے لیے عوامی طور پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، علمی طور پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی مساجد اور مدارس کو بڑھائیں، مدارس کو آباد کریں، تاکہ علماء تیار ہوں، محققین تیار ہوں، مؤلفین تیار ہوں، مناظرین تیار ہوں۔ یہ بھی آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اپنے مدارس کی سرپرستی کیجئے تاکہ علماء زیادہ سے زیادہ پیدا ہوں، اور زیادہ سے زیادہ علاقوں میں مساجد قائم ہوں، تاکہ مسجدیں آباد ہوں، خطبات کے ذریعے، دروس کے ذریعے، واعظ کے ذریعے، پروگراموں کے ذریعے اس پروپیگنڈے کا توڑ کیا جائے، اور لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ روافض کا جھوٹ ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے یہ ایک تحریک اٹھی ہے، جس جوش اور جذبے سے آپ لوگ ماشاءاللہ بیدار ہوئے ہیں، یہ قابل تعریف ہے، یہ قابل اطمینان ہے، یہ قابل تسکین ہے۔ بس اس جوش کو سرد نہیں ہونے دیں، اور اپنے جذبات کو ٹھنڈا نہ ہونے دیں، اور دین کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ اصل بات یہ دین دشمنی ہے، لہذا ہمارے دین کو آج ہم سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں جب صحابہ کو مطعون قرار دے دیا گیا، ان کو مجروح قرار دے دیا گیا، ان پر فسق کے بلکہ نعوذ باللہ کفر کے فتوے لگ گئے، تو قرآن ان کے ذریعے آیا، احادیث ان کے ذریعے آئی، پھر یہ دونوں چیزیں ختم ہو گئیں، اور آج یہ دشمنان اسلام یہ نہ صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں اس قرآن کو کامل اور مکمل مانتے ہیں، منزل من اللہ مانتے ہیں، اور نہ ہی احادیث کے دوسرے مجموعہ صحاح ستہ اور دیگر کتب حدیث کو وہ معتبر مانتے ہیں۔ ان کا یہ دونوں چیزیں معتبر نہیں ہیں، تو پھر یہ کتنا بڑی سازش ہے، کتنا بڑی سازش ہے۔ یہ سازش شروع ہوئی تھی اس وقت
جب یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے نکالا تھا اور جب ایران پر مسلمان غالب ہوئے اور ایران کی صدیوں کی حکومت ختم ہوئی، ان کی تہذیب ختم ہوئی اور ان کا دین ملیا میٹ ہو گیا، تو ان دونوں قوموں نے بالخصوص اور ساتھ میں ان عیسائیوں نے، ان تینوں قوموں نے مل کر اسلام کے خلاف ایکا کیا ہوا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں اسلام کے خلاف ہمارے اس خطے میں جو سب سے بڑی سازش ہوئی ہے وہ مرزا قادیانی کی صورت میں ہوئی ہے۔ ایک جھوٹی نبوت گھڑی گئی اور یہ جھوٹی نبوت یہ عیسائیوں نے گھڑی ہے، عیسائیوں نے، اور ایرانیوں نے اسی وقت منافقت کا لبادہ اوڑھ کے عبداللہ بن سبا یہودی کے ذریعے انہوں نے ایسی نقب لگائی ہے کہ اسلام کے خلاف اتنی بڑی سازش نہیں ہوئی۔ محبت آل بیت کے نام پر صحابہ کو مطعون قرار دے دیا گیا، قرآن کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تبدیل شدہ اور تحریف شدہ قرار دے دیا گیا، اور ان صحابہ سے جو دین آیا ہے اس دین کا انکار کر کے کتنا بڑی ضرب لگائی ہے۔ اور مزید آپ دیکھیں ان کے عقائد، ان کے نظریات، ان کے افکار اور بدعات اور خرافات، کیا کوئی کہہ سکتا ہے یہ دین ہے؟ قرآن اور حدیث صحیحہ کا انکار کر کے، شریعت محمدی سیرت النبی کا انکار کر کے، گھوڑا پرستی، تازیہ پرستی، ماتم، زنجیر زنی، اور پھر اللہ کو چھوڑ کر، رسول اللہ کی تعلیم کو چھوڑ کر، اپنے ائمہ کو معصوم قرار دے کے، ان کو معمور من اللہ قرار دے کے، پھر ان کی طرف جو چاہتے ہیں مرضی آئے مسلط کر کے اسے دین بنایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ہمارے جذبات بہت زیادہ ابھرے ہوئے ہیں اور ہم امت کو بھی اس خطرے سے آگاہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ سارے پروگرام اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ اس خطرے سے آگاہ کیا جائے، عوام کو بھی اس خطرے سے آگاہ کیا جائے، تجار کو بھی اس خطرے سے آگاہ کیا جائے۔ ان ذمہ داران کو جو الحمدللہ اسلام کی دولت سے معلومات ہیں، جس طرح ان کی یہ ذمہ ہے اس ملک کے سرحدوں کے پاسبان بنے، اسی طرح ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کریں۔ یہ لوگوں کو، ذمہ داران کو جگانے کی یہ تحریک ہے، انشاءاللہ یہ ضرور اپنے منطقی انجام تک پہنچے گی۔ اور آخری بات میں دوبارہ دہراؤں گا کہ علمی کام کی ضرورت ہے، مساجد اور مدارس کی سرپرستی، علماء اور طلباء کی سرپرستی، دینی کتب کی نشر و اشاعت، ان سلسلے کو بہت زیادہ تیزی سے جاری ہونا چاہیے تاکہ اس عوامی کام کے ساتھ ساتھ صحیح معنی میں ایک علمی اور منہجی کام بھی ہو، تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کی یہ کاوشیں، کوششیں، ہمارے اکابرین کی یہ محنتیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ۔